السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. یہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو ایک دفعہ جب وہ سفر پر جا رہے تھے تو ان کو ایک آخری نصیحت کی تھی. تو اگر دیکھا جائے تو اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے. نمبر 1، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دو، جن باتوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے منع ہو جاؤ. کیونکہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، رزق وہ دیتا ہے، ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ بھی اسی کے حکم سے آ رہا ہے، اور پھر ایک دن اسی کے پاس ہم سب نے واپس جانا ہے. ہم میں سے کوئی کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر اس سے بچ کے کسی اور کے دامن میں پناہ لے. یہ پاسبل نہیں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ اللہ کوئی پناہ گاہ، کوئی ٹھکانہ، کوئی بچنے کی جگہ تیرے سوا نہیں مگر یہ کہ تیری ہی طرف. کہ اگر گناہ ہو بھی جائے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے ہم سے تو کسی اور کے پاس جا کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، واپس اللہ ہی کی طرف پلٹنا پڑے گا. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اگر کسی انسان کے حق میں، اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور ہم سوری کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر سوری کو قبول نہیں کرتے. اگر ان سے معافی مانگے تو معاف نہیں کرتے، اور اگر ان کی طرف پناہ پکڑے ان کو ناراض کرنے کے بعد تو وہ پناہ نہیں دیتے، وہ ٹھکانہ نہیں دیتے، وہ اور زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی ہستی جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے مہربان ہے کہ جب ہم اس کے حضور غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، اس کو ناراض کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر بھی وہ فرماتا ہے کہ اے دن کے گناہگار تو رات کو پلٹا، اور اے رات کے گناہگار تو دن کو پلٹا، کہ میری ہی طرف واپس آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا. اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے تو میں اتنی بخشش کے ساتھ تجھے ملوں گا اور تیرے گناہ معاف کر دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان سچی نیت، سچے ارادے اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف واپس پلٹے اور اس سے معافی مانگے. اور اس کا وعدہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. اس لیے اول تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کو ناراض کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جس کی اتنی مہربانیاں ہوں اس کو ناراض کرنے کا حق نہیں بنتا. جس کے اتنے احسانات ہیں ہم پر کہ اگر ہم کھانے کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں تو یہ بھی اسی کی دی ہوئی نعمت ہے. اگر خوبصورت پھول اور سبزہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اسی نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی. وہ چاہتا تو ہمیں پتھر کی طرح ایک پہاڑ بنا کے پیدا کر دیتا. اگر ہم کھانے کو انجوائے کرتے ہیں، ہم ریلیشن شپس کو انجوائے کرتے ہیں، تو یہ دراصل سب کچھ اس کی رحمت سے ہو رہا ہے. ہماری زندگی اسی کے ہاتھ میں، ہماری موت اسی کے ہاتھ میں. وہ چاہتا تو ہمیں کوئی کیڑا بنا کے پیدا کرتا، کوئی کاکروچ بنا دیتا، کوئی چوہا بنا دیتا، کچھ بھی بنا دیتا، لیکن اس سے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہر طرح کی ہم پر مہربانیاں کی ہیں. تو اس لیے اگر اس کی ہم پر مہربانیاں ہیں تو پھر ہمیں اس دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے ہم اچھے بن جائیں، جب ہم پبلک میں ہوں تو ہم بہت نیک بنے یا بہت اچھے اخلاق کے بنے، اور جب ہم لوگوں کے بیک پر پیچھے ہوں، وہ ہمارے درمیان موجود نہ ہوں، تو ہم ان کے خلاف باتیں کریں یا بیک بائٹنگ کریں یا الزام تراشی کریں یا ان کے بارے میں کوئی برے بھلے کمنٹ دیں. یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس میں خدا کا خوف نہیں ہوتا. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے، پھر وہ سب لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح ہوتا ہے اور پیچھے بھی.
ایسا شخص قابل اعتماد ہوتا ہے، لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، لوگوں کے لیے وہ ایک طرح سے ہمدرد غم گسار ہوتا ہے کہ جس کے پاس اگر کوئی بات کی جائے تو وہ اس کو امانت کے طور پہ رکھتا ہے، اگر اس کو اپنا کوئی مسئلہ بتایا جائے تو وہ اس پر شرمندہ نہیں کرتا، اس پہ عیب زنی نہیں کرتا یا تانا زنی نہیں کرتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر حال میں، اکیلے ہو، گھر میں ہو یا بازار میں ہو، اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں ہو یا پھر اپنے غیروں کے بیچ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اپنے ملک میں ہو یا کسی دوسرے ملک میں ہو، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی فوتگی کا موقع ہو، ان تمام مواقع پر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر اپنی بات، اپنی سوچ اور اپنا معاملہ اور رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا رکھنا چاہیے. آج اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے، غصے میں آ کے، لوگوں کو جلی کٹی سنا کر، ان کی بے عزتی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ اسمارٹ ہیں یا یہ کہ ہم جو چاہیں کر لیں، اور کانفیڈنس کے نام پر ہم اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، تو اس کا سخت نقصان ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے، اسے یہ ہرگز پسند نہیں کہ اس کے کسی بھی بندے کے ساتھ زیادتی کی جائے، وہ کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر، اور اسے بندوں کا بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا پسند نہیں. اور اس نے فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ لوگوں میں نے اپنی جان پہ ظلم حرام کیا ہے، فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پہ تم بھی ظلم نہ کرو. تو اس لیے اگر کوئی شخص طاقت کی بنا پر، مال کی بنا پر، کسی بھی وجہ سے، کسی اختیار کی بنا پر اگر دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ کسی لمحے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا. ہم چھپ کے بھی گناہ کریں تو وہ دیکھتا ہے، ہم رات کے سیاہ اندھیرے میں بھی کچھ کر رہے ہوں تو اس کو سب کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے روشنی میں. یہ روشنی اور اندھیرا ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے سب برابر ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی جاننے والا ہے. تو اس لیے ہمیں زندگی کے تمام مرحلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو اور پھر اس کے بعد جب کبھی غلطی ہو جائے، کیونکہ ڈرنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، علم کے باوجود، نہ چاہنے کے باوجود ہم سے غلطیاں ہوتی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. کیا آدم علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں. انہوں نے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور جس چیز کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ، وہ جان بوجھ کر اس کے پاس چلے گئے. لیکن شیطان نے انہیں ایسا چکما دیا، ایسی باتوں میں لگایا کہ وہ بھول گئے کہ اصل حکم کیا تھا. ان کا ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلے صحیح کہتا ہوگا، اس کی مان لیتے. اور وہ کرتے 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 ان کو اپنے ڈھب پہ لے آیا اور ان سے وہ کروا لیا جو اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ نہیں کرنا. وہ دشمن اب بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہر وقت اسی قسم کے وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگے تو عموماً اس کو حقیر بنا کے بتاتا ہے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے. جیسے اگر آپ قرآن پاک پڑھنے لگے، اس کا ترجمہ پڑھنے لگے، سیکھنے لگے، تو کیا کہے گا کہ اس سے کیا ملے گا تمہیں، کون سی ڈگری ملے گی، کون سی جاب ملے گی، کیا حاصل ہوگا، یہ بھی کوئی کرنی تو انسان خود بھی کر سکتا ہے. دنیا کے سارے علوم پڑھنے کے لیے کالج یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، لیکن قرآن سیکھنا ہو تو کہتا ہے خود ہی سیکھ لو، اپنے استاد خود ہی بن جاؤ. اسی طرح اگر کہیں صدقہ خیرات کرنے لگے تو اس وقت بھی وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا، محتاجی کا وعدہ کرتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی دینے سے کم نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دو گے تو اس کے پیچھے میں اور لے آؤں گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کا بھلا کرو اور تمہارا بھلا نہ ہو، تم کسی کے لیے اچھا چاہو اور تمہارا اچھا نہ چاہے، تم کسی کی مدد کرو اور تمہاری مدد نہ کی جائے، تو یہ پاسبل نہیں. لیکن ہمیں اللہ کے وعدوں پر اعتبار کم ہوتا ہے اور شیطان کی باتوں میں ہم بہت جلد آ جاتے ہیں. تو اس لیے حکم کیا ہے کہ اگر بھول چوک ہو جائے، اگر انسان اپنے نفس کے ہاتھوں یا شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟
اتبع السیئۃ الحسنۃ، اس کے فوراً بعد اچھا کر لے. تمحوہا، وہ اس کو مٹا دے. اٹس ویری نیچرل. بالکل اسی طرح کہ مثال کے طور پر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ کو کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس ہاتھ کو مثلا کوئی چیز آپ مکس کر رہے ہیں ہاتھوں سے، آٹا ہی گوندھ رہے ہیں فار ایگزامپل، اب اگر اس آٹے والے ہاتھ سے آپ چمچ پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ چمچ کو آٹا لگ جائے گا. تو اگر ایسا ہو جائے جلدی میں کبھی پکڑنا پڑے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ چمچ صاف کر لیتے ہیں. بس عقل کہتی ہے نا، کسی نے تو نہیں ہمیں بتایا، ہماری عقل کہتی ہے کہ صاف کر لو. کہیں بھی کوئی سٹین پڑ جائے، کپڑے پہ کوئی سٹین پڑ جائے، دیوار پہ پڑ جائے، کسی بھی جگہ فرش پہ کچھ گر جائے، کارپیٹ گندا ہو جائے تو فوراً ہم کیا فکر کرتے ہیں؟ اٹو صفائی. بالکل اسی طرح اگر دل میں کوئی بات ایسی آ جائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، کوئی وسوسہ آ جائے، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کوئی قرآن مجید کے بارے میں، کیونکہ شیطان اس حد تک وسوسے باز اوقات ڈالتا ہے کہ انسان اپنے خیالات سے خود پریشان ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو فوراً استغفار کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. تو اگر کوئی غلطی ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں ہو جائے یا بندوں کے حق میں ہو جائے، تو فوراً نیکی کرو. اب نیکی کرنے میں کیا؟ فوراً اللہ کو یاد کرو. قرآن مجید میں آتا ہے اپنے مومن بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو فوراً متنبہ ہو جاتے، فوراً الرٹ ہو جاتے. فاذا هم مبصرون، فوراً دیکھنے لگتے، نو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہی، تو یہ تو غلط بات ہے، یہ تو شیطان کا ہی وسوسہ ہے، مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ جب انسان ایسی غلطی کر بیٹھے تو فوراً اللہ کو یاد کرے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر، یہ میں نے کیا کر دیا، میرے منہ سے یہ بات کیوں نکلی، میں نے کسی کے بارے میں یہ سوچا ہی کیوں. ہماری عام طور پر غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ یا ہماری زبان سے کوئی بات نکل جاتی، یا ہم بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ظلم ڈالتے ہیں ان پر، کہ چھوٹی سی ان کی غلطی ہوتی ہے اور ہم اس کو اتنا بڑا بازوقت بنا لیتے ہیں اور وہ سارے دن کے لیے موڈ آف کر لیتے ہیں. یا پھر شوہر کے ساتھ ہوتے، یا پھر اپنے جو اور کام کاج ہیں. تو جہاں کہیں بھی کوئی غلطی ہو، بعض اوقات بھول کے منہ سے غلط بات نکل جاتی، یہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بعد میں خیال آتا، او ہو میں نے تو اس کو کہا یہ 4 ہے، وہ تو 2 تھا، اب کیا کروں، اب ہو گیا، اب وہ تو بات ہاتھ سے نکل گئی، جس کو 2 کا 4 بتایا وہ تو چلا گیا. اس وقت ہمارے حافظے نے کام نہیں کیا، ہم بھول گئے، ہم نے کچھ اور بتا دیا. بعد میں اگر ممکن ہو تو ہم کیا کریں، ٹیکسٹ کر دیں یا کسی بھی طرح وضاحت کر دیں، بھی وہ میں نے یہ بات کہی تھی تو ایسا ایسا ہو گیا، تو اس کا ازالہ کر دیں، یہ اس کا یہ نیکی ہوگی اور وہ اس غلطی کو اور بھول چوک کو مٹا دے گی. تو اور اگر منہ سے کسی کے ساتھ کوئی سخت بات ہو گئی ہے تو سوری کر لیں، اس کے بعد اس کو اسمائل دے دیں، اس کے بعد اس سے اچھی بات کر لیں، اس کے ساتھ کوئی احسان کر لیں، تو کیا ہوگا؟ تمحوہا، اس کا وہ زخم مٹ جائے گا، اس کا وہ دکھ مٹ جائے گا. اب مثلاً ہسبینڈ وائف میں جب کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو دونوں کیا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ دوسرا میرے ساتھ اچھی طرح بات کر لے. اب اگر وہ اچھی طرح بات کر لے تو سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. لیکن اگر نہیں کرے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کو لمبا کرتا جائے تو برائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ چاہے بندوں کے حق میں، چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً ہی انسان اس سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس کو مٹا دے. اور مثلاً وضو کرنا جو ہے یہ انسان کے اعضاء سے گناہوں کو دھوتا ہے. کہتے کہ جب آخری قطرہ ٹپکتا ہے نا پانی کا تو اس کے ساتھ آخری گناہ دھل جاتا ہے. جیسے اگر ہاتھ سے کوئی گناہ کیا یا زبان سے کیا یا منہ کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ، یعنی کہ انسان چل کے کسی کے ساتھ اس نے جا کے کوئی زیادتی کی یا کچھ بھی، تو وضو دھونے والا ہے گناہوں کو. یعنی انسان اگر کوئی ایسی حرکت ہو گئی اس سے تو فوراً کیا کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، توبہ کر لے، توبہ کے نفل پڑھ لے. نماز بذات خود گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی. پھر اسی طرح تیسری چیز جو یہاں پر فرمائی گئی وہ ہے وخالق الناس بخلق حسن،
اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو. اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دی ہے، وہ چاہے تو دوسروں کے ساتھ طنز کا، ٹونٹ کا، حقارت آمیز رویہ اختیار کرے، اور چاہے تو آرام سے بات کر لے، چاہے تو پیار سے بات کر لے، چاہے تو چیخ چلا کے بات کرے، چاہے تو آرام سے بات کر لے، چاہے تو آسان طریقے پہ بات کرے، چاہے تو مشکل کرے. لیکن یہ یاد رکھے کہ جو کچھ وہ دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. یعنی آج آپ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کل کوئی بڑا آپ کے ساتھ زیادتی کرے. تو اس لیے انسان اگر دوسروں پر احسان کرتا ہے تو تب بھی یہ سوچے کہ یہ وہ اپنے ساتھ ہی بھلا کر رہا ہے، اور اگر دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، وہ پلٹ کر اسی کی طرف آنے والا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں جو اللہ کے تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈر کے سارا معاملہ کرو، اس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے. اس کی عزت سب سے زیادہ ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی اسی کی عزت ہے جو اللہ سے ڈر کے معاملے کرتا ہے. پھر اسی طرح ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی تمہارے تمام امور اور اعمال کو زیادہ زینت بخشنے والا ہے. اس سے تمہارے اعمال بھی خوبصورت ہو جائیں گے اور تمہارے اندر بھی ایک حسن آئے گا. ایک ہمارا حسن یا ہماری شخصیت وہ ہے جو ظاہر میں، ایک وہ ہے جو ہمارے اندر ہے. باہر جو ہوتا ہے وہ اندر کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور تقویٰ کا ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے اللہ کا ڈر. جب ہم اللہ کے ڈر سے کسی کے بارے میں فالتو بات نہیں کہتے تو یہ دراصل اس کو نہیں ہمیں فائدہ دیتا ہے. ہماری شخصیت گندی نہیں ہوتی، ہمیں داغ نہیں لگتا، ہمارے اندر ایک خوبصورتی آ جاتی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی، یعنی سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق. یعنی جس دل میں خدا کا ڈر ہوگا اور اس کا اخلاق اچھا ہوگا تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا. پھر یہ کہ ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں. ہم میں سے ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے، لیکن وہ کون ہوں گے؟ وہ متقی ہوں گے. آپ نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک متقی ہے. وہ جو کوئی بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، کالے ہوں، گورے ہوں، کسی ملک میں ہوں، کسی جاب پر ہوں، اگر ان کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے تو وہ میرے سب سے قریب ترین ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تقویٰ کی حقیقت کو بندہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹک پیدا کرتے ہیں. یعنی جس سے دل کے اندر ایک چور آتا ہے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی کو پتا چلا تو کیا ہوگا، بس اس کام کو نہ کرے، اس چیز کو چھوڑ دے. پھر جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ان کی مدد کرے گا جو تقویٰ اختیار کریں گے، اور وہ جو محسن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں حاصل ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسے انسان کا دل ذکر کی مجلسوں میں لگتا ہے، نیکی کے کاموں میں لگتا ہے، مسجد سے محبت ہو جاتی. کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء کی طرف لکھا اے میرے بھائی اپنے اوپر مسجد کو لازم کر لو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے. یعنی ہر تقویٰ والا انسان جس کے اندر تقویٰ کو اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا کہ وہ پھر کیا کام کرتا ہے، اس کا دل مسجد میں لگتا ہے. عزیز بہنوں، یہاں اس ملک میں ہم رہتے ہیں اور مسجد جانے بعضوں کا سستی کر لیتے ہیں، تو خواہ جمعے کے دن خواہ کسی اور دن، مغرب ہو عشاء ہو، کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک آدھ نماز مسجد میں جا کے ادا کریں. ہر مسجد میں یہاں ماشاءاللہ عورتوں کی جگہ بنی ہوئی ہے. آذان سے تھوڑی دیر پہلے چلے جائیں، آذان سنیں، آذان کا جواب دیں اور دعا کریں، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بندہ جو مانگتا ہے بندے کو نصیب ہوتا ہے، ملتا ہے.
جب کوئی پریشانی ہو، دکھ ہو، تو اللہ کے گھر جائیں. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا عمرہ کریں گے تو وہاں بھی تو مسجدوں میں ہی جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے ایک طواف ایکسٹرا ہوتا ہے، باقی تو اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فی سبیل اللہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح مسجد میں جانا بھی کیا ہے؟ اللہ کے راستے پہ جانا. تو اس لیے مسجد جائیں، دعا مانگے، نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں. اگر وہاں کوئی لیکچر ہو رہا ہے تو اسے سنیں، سیکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا آپ کے اندر ایک اطمینان، ایک سکون، ایک راحت ہو گیا. مسجد سے باہر نکلیں گے یوں لگے گا جیسے سارے غم کا بوجھ اتر گیا ہے. پھر اسی طرح جو شخص متقی ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اپنے خادموں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. صرف صلہ رحمی نہیں، ان کے ساتھ احسان بھی کرتا ہے، وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور مشکلات پہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسند کرتا ہے اور خوشی سے اللہ کی بات مانتا ہے، حق بات کی تصدیق کرتا ہے، اپنے شر سے لوگوں کو بچاتا ہے، یعنی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لوگوں سے بے نیاز رہتا ہے اور چھپ کے کام کرنا پسند کرتا ہے. اس کو ریاکاری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ دکھاوے کا شوق نہیں رکھتا، خاموشی سے نیکیاں کرتا رہتا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی اس کو بھی نہ پتا ہو، کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر کی ہے. اور ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی اور غنی ہے اور پوشیدہ رہنے والا ہے، یعنی شہرت کا طلبگار نہیں. پھر اسی طرح جو لوگ تقویٰ والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. اس دن جتنی بھی دوستیاں ہیں وہ دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے متقی لوگوں کے. وہ اس دن حشر کے دن بھی دوست رہیں گے. پھر اسی طرح انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اپنے مال میں احتیاط برتتا ہے، حرام ذریعہ آمدنی نہیں رکھتا، حلال سے کماتا ہے، صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے. اور پھر جس کے اندر تقوی ہے اس کے لیے مال بہترین چیز ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ برائی کو نیکی سے مٹانا جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہے. اور اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان برائیوں کے بعد اچھائیاں کرتا ہے تو جو برائیاں ہیں وہ بھی اچھائی میں بدل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ خواہش کریں گے کاش ان کی برائیاں زیادہ ہوتی. صحابہ نے کہا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دی. کہ جہالت کی نہیں کہ جان بوجھ کے غلط کام کیے، کہ جاہلیت کے دور میں ان سے بہت سے غلط کام ہوئے، پھر جب انہیں دین کی سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی، تو ساری زندگی ریگریٹ کرتے رہے کہ اللہ کس جہالت میں زندگی بسر کی ہے، کیوں غلطی ہوئی ہم سے، ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تیری اتنی نافرمانیاں کی ہیں، تو ہمیں معاف کر دے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو، تنگ لباس ہو کہ اس کا گلا گھونٹ رہی. ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، دوسری کرتا ہے تو دوسرا، تیسری کرتا ہے تیسرا، حتیٰ کہ وہ سارے بندھن کھل جاتے ہیں. شیطان انسان کو اپنے کنٹرول میں لے کے رکھتا ہے، اس کو قید کرتا ہے، اس کو کنسٹرکٹ کرتا ہے. جب انسان نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کڑیاں اس کی ٹوٹنے لگتی، اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور انسان آزاد ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان کے اندر غم، خوف اور فکر اور پریشانی ہوتی تو انسان اگر اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، نیکی شروع کر دیتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ نوٹس کھلنا شروع ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع بھی دیتے ہیں کہ ہم فوراً توبہ کر لیں. حدیث میں آتا ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ، جو ہم سب کو پتا نا ایک فرشتہ دائیں ایک بائیں، اور بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے ہماری، بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیوں تک غلطی کرنے والے مسلمان بندے کی غلطی لکھنے سے قلم روک کے رکھتا ہے. 6 گھڑیاں سمجھو 6 منٹ. اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اپنا قلم رکھ دیتا ہے، اور اگر معافی نہ مانگے تو ایک برائی لکھتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کا مطلب کیا ہے، برائی کے بعد نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ انسان آئندہ زندگی کو سنوار لے، آئندہ زندگی کو اچھا کر لے، بہتر کر لے اور گناہوں سے بچتا رہے. پھر آپ دیکھیے کہ نیکیاں کرنے کے لیے ایک نیکیاں تو ہماری فرائض نمازیں وغیرہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، روزے ہوتے ہیں سال میں 1 دفعہ رکھنے پڑتے ہیں، نماز ہوتی ہے دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی شعوری طور پر کچھ نہ کچھ ایکسٹرا اچھے کام کیا کریں. مثلاً یہ کہ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا،
گری پڑی چیز کو، جیسے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو دور کرنا، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنا. اگر صبح کے وقت کرتے ہیں 70,000 فرشتے دن بھر ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. شام کو کرتے ہیں تو صبح تک کرتے ہیں. پھر اسی طرح نیک مجلسوں میں بیٹھنا. ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اور وہ باز نہیں آ پا رہا، تو اس کے اندر بہت گلٹ بھی تھی کہ میں کسی طرح اس سے نکل آؤں. جیسے ایک نشہ ہوتا ہے نا، یہ برائی ہوتی ہے جس دلدل میں انسان پھنسا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے نکل آئے، وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، پلٹنا چاہتا ہے، لیکن ایسا کر نہیں پاتا کیونکہ اس کی کمپنی اس کو الاؤ نہیں کرتی. وہ نکلنا چاہتا ہے، باقی اس کو پھر کھینچ لیتے ہیں اسی دلدل میں واپس. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کہ جو اس کو نیکی کی تلقین کرے. تو اس شخص نے جب 99 قتل کیے تو اسے خیال آیا، شرمندگی ہوئی. جب وہ کسی عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا تمہاری تو نہیں نجات ہو سکتی، تم تو بہت بڑے گناہ گار ہو. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اس طرح 100 ہو گئے. پھر وہ تو پریشان ہوا، اس نے کہا میں نے معافی مانگنی، میں نے توبہ کرنی، مجھے کوئی رستہ بتائے. بہرحال کسی اور عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں تو 100 بندے قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیرا بھلا ہو، تیرے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ تو اللہ کا کام ہے، جس کو جیسے چاہے بخش دے. تو جس گندی بستی میں رہائش پذیر ہے اسے چھوڑ کر نیک لوگوں کی فلاں بستی میں جا کے رہو، کمپنی بدلو، دوست چھوڑ دو جن کے ساتھ مل کے تم یہ برا کام کر رہے. دیکھیے بعض اوقات ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں وہ بہت برے باتیں کرتے ہیں، اب ہمیں سننی پڑ جاتی ہیں. جیسے اگر آپ اسموکر کے بیچ میں رہیں اور آپ 100 کہ میں نہیں اسموک کرتا، لیکن آپ تو اسموک کا سارا دھواں لے رہے ہیں، آپ نہ بھی کریں تو بھی آپ کے اندر جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں پھر نجات کیسے ہو، بچاؤ کیسے ہو؟ جو لوگ اسموک کرتے ہیں وہاں سے ہٹ جائیں، ورنہ جو بیماریاں ان کو ہوگی وہی آپ کو ہوگی، جو نقصان ان کا وہی آپ کا ہے، کیونکہ آپ پیسو اسموکر ہیں. اسی طرح جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک نہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں، دوسروں کے خلاف پلاٹنگ کرتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے اور آپ ان کو روکتے ہیں لیکن وہ نہیں باز آتے. پھر کیا کریں؟ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دیں. اور ایسے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے کہ جو دوسروں کا گوشت نہیں کھاتے، ان کے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت نہیں کھاتے، جو دوسروں کو ذلیل اور حقیر نہیں کرتے، کیونکہ انسان اپنے ماحول کا پیداوار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بہرحال وہ جب شخص وہاں قریب ہی پہنچا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب دونوں طرح کے فرشتے اس کی جان لینے کے لیے آئے اور ان میں جھگڑا ہوا. ایک کہتا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے، ہم اس کی جان لیں گے. تو نیکی کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی، ہم لیں گے. بہرحال فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو انہوں نے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو ناپو، جدھر سے زمین کم ہوگی وہ فرشتے اس کی جان لیں. تو دیکھا کہ جہاں وہ جا رہا تھا وہ جگہ فاصلہ تھوڑا ہو گیا تھا، یعنی کم رہ گیا تھا، اور جدھر سے وہ آیا تھا وہ زیادہ ہو گیا تھا، یعنی تو گناہوں کو چھوڑ کر دور آ چکا تھا اور نیکی کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا. تو نیکی کے فرشتوں نے اس کی جان لی. تو اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ انجام کیا ہوتا ہے، آخر وقت کس میں لگتا ہے. بعض لوگ ساری زندگی اچھے کام کرتے رہتے ہیں، دوسروں پر خوب احسان کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر احسان جتا کر سب کیا کرایا برباد کر دیتے، خصوصاً بڑی عمر میں جا کر. پچھلے دنوں کسی نے ایک مجھے واقعہ سنایا کہ کوئی شخص تھا تو اس کا ایک بھائی تھا جو اپنے ایک بیمار بھائی کا بہت ہی خیال رکھتا تھا، ساری ہر چیز کا خیال، حتیٰ کہ اس کو گھر بھی لے کے دیا، اس کی ساری ضروریات، مہینے کا خرچہ، سب کچھ. اب کیا ہوا کہ کسی بات پر اس کو تھوڑا سا غصہ آ گیا اور اس نے ان کو وہ سنائی. اب آپ دیکھیے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر انسان زبان سے دوسروں کو ذلیل کر دیتا ہے اور دوسروں کا خون پی جاتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، اس کو معاف نہیں کریں گے جو احسان کر کے اسے جتانے والا. تمہیں یاد نہیں میں تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا؟ اپنی اولاد کو بھی احسان نہیں جتانے چاہیے. ہاں ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں، ان کو آپ گنوا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا قربانیاں کی، صرف اس لیے تاکہ وہ ریئلائز کرے، لیکن احسان نہیں جتائیں کیونکہ اس سے سب کچھ مٹ جاتا ہے. جیسے نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح برائی نیکی کو مٹا دیتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ
توبہ کے 2 نفل جو ہیں، خاص طور پر اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کر سکے؟ اور وہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، جسٹیفائی نہیں کرتے کہ ہاں ہم نے اچھا ہی کیا تھا، وہ تو ڈیزرو کرتا تھا کہ ہم اس کو یہ اور یہ سنائیں. وہ اپنے گناہوں سے واپس آ جاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے اور اس کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں، ریگریٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث کے مطابق آدھی رات کے وقت انسان کا نماز پڑھنا یعنی تہجد کی نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر مسجد کی طرف جانا اور نماز کا انتظار کرنا. جب انسان مسجد کی طرف جاتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا ہے تو یہ چیز بھی گناہوں کو مٹاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارات یہ ہیں: جماعت کے لیے پیدل چلنا یعنی گھر سے مسجد تک پیدل جانا اگر قریب ہے جیسے گھر، تو تکلیف میں بھی اچھی طرح وضو کرنا. بعضوں کا بخار ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، دل نہیں کرتا وضو کرنے کو، لیکن اچھی طرح مل کے کوئی حصہ خشک نہ رہے، پورے جو بھی وضو کے فرائض ہیں ان کو ادا کیا جائے. ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا یعنی کہ انسان ایک پڑھ چکے تو پھر اس کے کان لگ جائے کہ اچھا نیکسٹ ٹائم کیا ہے، بار بار ٹائم دیکھتا رہے. جیسے گھڑی پہ ٹائم ہوتا ہے نا اگلی نماز کا، تو کام کاج کر کے پھر آ کے دیکھے اچھا کتنا ٹائم رہ گیا، کتنا. مغرب کے بعد عشاء تک تو خوب ہی انتظار ہوتا ہے، دن بھر کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر رمضان اور للیلۃ القدر کا قیام، اب رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ. پھر حج اور عمرہ کرنا، ایک کے بعد ایک عمرہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے. پھر صدقہ کرنا، صدقہ کرنا جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے اور گناہوں سے آگ بھڑکتی ہے. انسان کے گناہ آگ بھڑکاتے ہیں اس کے لیے، لیکن صدقہ اس آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، بجھاتا ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے اگلے پچھلے گناہوں کو اس وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے والی شاخ ہٹائی تھی. وہ دیکھ رہا تھا کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تو اس نے وہ تکلیف والی چیز ہٹا دی. اچھا تو عام طور پہ لوگوں کا حال کیا آتا ہے کہ وہ سیدھا بھی جا رہا ہے اس کے آگے ٹانگ کر کے تو اسے گرانا، یعنی الٹ ریئیکشن ہوتا ہے. تو کرنا کیا چاہیے کہ جو تکلیف دے رہی ہے چیز خود احساس کر کے آگے بڑھ کے ہٹا دے. پھر اسی طرح والدین کے ساتھ کوئی نیکی کرنا. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا جاؤ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. یعنی بعض اوقات ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، بیچارے ترستے رہتے ہیں تنہائی میں کہ کوئی آئے گا، کوئی ملے گا. تو اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا، زیادتی ہوگی جو ہمارے اندر گلٹ ہے اس کی، پتہ نا ہم سب بھولنے والے، قصور والے، تو کسی بھی قسم کی کوئی گلٹ ہو تو اس گلٹ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے کسی ایسے رشتے دار، کوئی بیمار ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بوڑھا ہے، اس کے پاس جائے، اس کی کوئی خدمت خاطر کرے، کوئی اس کو دبا دے، کچھ کھلا دے، پلا دے، کوئی اچھی چیز لے جائے اس کے لیے جسے دیکھ کے وہ خوش ہو جائے. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے انہیں ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن آپ کوئی پھول لے جاتے ہیں، کوئی فروٹ لے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز لے جاتے ہیں. اور یہ اتنی اچھی ایک نیکی ہے کسی انسان کا دل خوش کرنا کہ اس سے ایک تو اپنے اندر ایک راحت ہوتی ہے، دوسرے کے گناہ لوڈ آف ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں پوچھا کہ کیا ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ قریب تر کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے زیادہ پیارا عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں کے ساتھ اچھا سلوک. پھر اسی طرح مجالس ذکر میں حاضر ہونا. جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کے اللہ کو یاد کرتی، جیسے اس وقت ہم سب اکٹھے اور اللہ کو یاد کر رہے
اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، کوئی اور لالچ نہیں، غرض نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ کی خوشی. تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل چکے. اتنی بڑی فضیلت ہے. پھر اسی طرح توبہ کرنے کے بعد انسان کے گناہ اس طرح مٹتے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. پھر اسی طرح کچھ اذکار جو ہیں، ذکر جو ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں. مثلاً 100 بار سبحان اللہ پڑھنا، 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا، سوتے وقت دعا پڑھنا. پھر اسی طرح لباس پہننے کے بعد دعا پڑھنا، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا. یہ ساری چیزیں گناہ معاف کرتی. ہم کہتے ہیں کھانا کے بعد دعا اکثر غفلت میں نہیں پڑھتے، لیکن پڑھ لیں تو کھایا ہے، دیا بھی اللہ نے، کھایا بھی ہم نے، مزہ بھی کیا، اور صرف اللہ کو یاد کر لیا تو گناہ معاف ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے نا، تم اکنالج کریں، ناشکرے نہ بنے، جس نے دیا اس کو یاد کریں. اور پھر یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ کا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ کا، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ کا، اللہ اکبر، اس نے سچ کا. پھر بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو دن میں کم از کم ایک بار اس طرح ضرور اللہ کو یاد کیا کریں. جب دل پہ کوئی بوجھ آئے، کوئی تکلیف آئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر. تو یہ چیز بھی انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتی. اور جہاں تک اچھے اخلاق کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اس لیے گئے تھے کہ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائیں، اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق سے، گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے. پھر اسی طرح بہترین عمل جو ہے انسانوں کے اعمال میں سے، جس سے آخرت میں اس کا نام اعمال وزنی ہو جائے گا، وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی قریب تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور دوسری طرف اخلاق کا اچھا نہ ہونا منافقت کی علامت ہے. اچھا اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کو تکلیف نہ دینا، ان کے اوپر سخاوت کرنا، ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا، لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جانا، دوسروں کی ضرورت پہچان کر ان کی مدد کرنا، وہ خود نہ بھی کہیں کہ آؤ ہماری ہیلپ کرو، خود کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، کمزور نظر والے کے لیے راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے. کوئی نابینا ہے شخص یا تھوڑا دیکھتا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے راستہ دکھا دینا، راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے. پھر اسی طرح کسی کی طرف سے آنے والی اذیت پر صبر کر لینا، یہ بھی صدقہ ہے. خندہ پیشانی سے ملنا، کسی کا دل خوش کر دینا، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا، یہ ساری چیزیں انسان کی اچھے اخلاق میں شامل ہوتی. پھر اسی طرح ٹھہراؤ سے کام لینا، جلد بازی نہ کرنا. اشج عبد قیس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر 2 خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ایک ہے حلم اور ایک ہے ٹھہراؤ. تو اس نے کہا کہ یہ میرے اندر فطری طور پر ہے یا میں نے خود حاصل کیے؟ تو آپ نے فرمایا فطری طور پر ہے. پھر یہ کہ اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جن کے اندر ان بورن ہوتی ہیں وہ چیزیں، کہ وہ ٹھنڈے دھیمے مزاج کے ہوتے ہیں، ان کو غصہ کم آتا ہے، وہ ہر ایک کی مدد کرنے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے لیے سارے کام بڑی مشکل ہوتے ہیں. تو جن کے لیے مشکل ہے پھر بھی وہ یہ کرتے ہیں تو ان کا اجر بھی زیادہ ہو جاتا ہے. جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا. پھر اسی طرح اچھے اخلاق کے لیے دعا مانگنا اور برے اخلاق سے پناہ مانگنا. واہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت اللهم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنا تقوی پیدا کر دے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ساری برائیوں کو مٹا دے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا سکھا دے، ہمارے نفس کا شر ہم سے دور کر دے، دوسروں کو یا اللہ ہمارے شر سے محفوظ کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان اور توکل پیدا کر دے. یا اللہ تو ہماری مشکلات آسان فرما دے، ہماری نیکیوں کے راستے آسان فرما دے. اللہ ہمارے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لینا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ پاک اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. انہوں نے جس شوق اور محبت سے تیرے نام کی مجلس قائم کی ہے تو ان کے اندر، ان کے مال اولاد، ان کی نسلوں میں خیر و برکت جاری کر دے. جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرما. اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، سب مشکل میں مبتلا لوگوں کی مشکلات آسان فرما. اللہ ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو ایمان کی حفاظت کر دے. رب اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ ہم سب کو اچھا اخلاق عطا فرما. یا اللہ سب کے دلوں میں جو نیک دعائیں اور تمنائیں ان کو پورا فرما. ربنا تقبل منا. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا. اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں پیدا کر دے اور جھگڑوں اور فتنوں فساد کو دور کر دے. رزق حلال عطا فرما، ہر حرام سے بچا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.